اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیش خدمت ہے ایک اور سچی کہانی جس کا عنوان ہے خدائے امتحان، اور امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی اور سچا واقعہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ اور چلیے شروع کرتے ہیں اس کہانی کو جس کا عنوان ہے خدائے امتحان۔ پیارے بچوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی تھے۔ وہ اپنے وقت کا زیادہ حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارتے تھے، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے اپنے دماغ میں محفوظ کر لیتے تھے۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں دوسرے مسلمانوں کو سنایا کرتے تھے۔ ان کی یادداشت بہت اچھی تھی، اس لیے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ باتیں مسلمانوں تک پہنچائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک کہانی سنائی۔ وہ کہانی اس طرح سے ہے۔ پرانے وقتوں میں کسی شہر میں 3 آدمی رہتے تھے۔ وہ بنی اسرائیل کی قوم سے تھے۔ ان میں سے ایک کوڑھی تھا اور اس کے سارے جسم پر سفید داغ تھے، دوسرا گنجا تھا اور تیسرا اندھا تھا۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا چاہا اور ایک فرشتہ ان کی طرف بھیجا۔ یہ فرشتہ پہلے کوڑھی کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، بھائی تمہیں کون سی شے زیادہ پسند ہے؟ کوڑھی نے جواب دیا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اچھے رنگ روپ والا انسان بن جاؤں، میرے جسم کی جلد بہت عمدہ ہو اور میری بیماری جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں دور ہو جائے۔ یہ سن کر فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا۔ ہاتھ پھیرتے ہی اس شخص کا کوڑھا جاتا رہا اور بھلا چنگا خوبصورت انسان بن گیا۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا، بھائی اب بتاؤ کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، مجھے تو اونٹ بہت پسند ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اس کو ایک جوان بچہ دینے والی اونٹنی دی اور دعا دے کر رخصت ہوا کہ خدا تیرے لیے اس میں برکت دے۔ اب فرشتہ گنجے کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، بھائی تم کون سی چیز کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا، مجھے سب سے زیادہ چیز پسند ہے کہ میرے سر پر خوبصورت بال ہو اور گنجا پن دور ہو، جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے دور رہتے ہیں۔ فرشتے نے گنجے کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اسی وقت اس کا گنجا کا مرض دور ہو گیا اور اس کے سر پر نہایت ہی خوبصورت بال اگ گئے۔ اب فرشتے نے اس سے دریافت کیا، تمہیں کون سا مال بہت پسند ہے؟ گنجے نے جواب دیا، گائے۔ فرشتے نے اس کو ایک جوان بچہ دینے والی گائے دی اور کہا، اللہ تعالیٰ تیری مال میں برکت دے۔ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، بھائی کون سی چیز تمہیں پسند ہے جس کی تم کو سب سے زیادہ خواہش ہے؟ اندھے نے جواب دیا، آنکھوں کی روشنی جس سے میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور فوراً روشن ہو گئی۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، مجھے بکریاں بہت پسند ہیں۔ اس نے اس کو بھی بچہ دینے والی ایک جوان بکری دی اور دعا دی کہ اللہ تیری اس بکری میں برکت دے۔ فرشتے کے جانے کے بعد کچھ مدت میں اللہ تعالیٰ نے ان تینوں آدمیوں کے مال میں بڑی برکت دی۔ جس کو اونٹنی دی تھی اس کے پاس بے شمار اونٹ ہو گئے، جس کو گائے دی تھی اس کے پاس اتنی گائے ہو گئی کہ وہ سارا جنگل اس سے بھر گیا، جس کو بکری دی تھی اس کے پاس بہت تعداد میں بکریاں ہو گئی۔ اب ایک دن فرشتہ اس شخص کے پاس جو پہلے کوڑھی تھا اپنی اگلی شکل اور صورت میں آیا اور اس سے کہا، جناب میں محتاج آدمی ہوں، سفر میں میرا مال اسباب لٹ گیا ہے، میں آپ سے اس اللہ کے نام پر مدد کی درخواست کرتا ہوں جس نے آپ کو گورا رنگ اور خوبصورت جسم عطا کیا ہے۔ آپ میرے سفر کا انتظام کر دیں تاکہ میں اپنے وطن پہنچ جاؤں۔ اس شخص نے جواب دیا، میرے ذمہ بہت سے حقوق ہیں،
یعنی تجھے کچھ دینے کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ فرشتے نے کہا بھائی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں تجھے پہچانتا ہوں، کیا تو وہی نہیں جو پہلے کوڑی تھا اور لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے؟ تو فقیر تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے مال عطا فرمایا۔ اس شخص نے جواب دیا یہ مال تو میں نے اپنے باپ دادا سے وراثت میں پایا ہے، جو کئی پشتوں سے نامی گرامی سردار تھے۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا کہ تو پہلے تھا۔ اس کے بعد فرشتے اس شخص کے پاس گئے جو پہلے گنجا تھا اور اس سے بھی وہی بات کہی جو کوڑی سے کہی تھی۔ اس شخص نے بھی اسی طرح کا جواب دیا جیسا کوڑی نے دیا تھا۔ آخر فرشتے نے اس سے بھی یہی کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ پھر فرشتہ اس شخص کے پاس گیا جو پہلے اندھا تھا اور اس سے کہا کہ میں ایک غریب مسافر ہوں اور سارا مال اسباب راستے میں ختم ہو گیا، آپ اس اللہ کے نام پر مدد چاہتا ہوں جس نے آپ کو بینائی عطا فرمائی، میرے سفر کا انتظام کر دیجیے تاکہ میں اپنے وطن پہنچ جاؤں۔ اس شخص نے کہا بے شک میں اندھا تھا اور اللہ نے مجھے بینائی عطا کی، تیرا دل چاہے اس مال سے جو کچھ لے کے جانا لے جا اور جس قدر تیرا جی چاہے چھوڑ جا، تجھ کو ہرگز منع نہ کروں گا۔ فرشتے نے کہا تو اپنا مال اور اپنے پاس ہی رکھ، اللہ تجھے یہ مبارک کرے، خدا نے مجھے صرف تمہارا امتحان لینے کے لیے بھیجا تھا، اللہ تعالیٰ تجھ سے بہت خوش ہے اور تیرے دونوں ساتھیوں سے ناراض۔ بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی ہمیں عطا کی ہے، مال دولت صحت خوبصورتی وغیرہ، یہ اس کی مہربانی ہے اور ہمیں ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہر وقت زبان سے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرتے رہیں، غریبوں محتاجوں بیواؤں یتیموں اور بے سہارا مسافروں کی دل کھول کر مدد کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے اس بندے سے بہت پیار کرتا ہے جو دوسروں کی خدمت کرتا ہے اور ان کے کام آتا ہے۔ اللہ ایسے بندے کو مصیبتوں سے بچاتا ہے اور اس کو روزی میں برکت دیتا ہے۔ کوڑی اور گنجے نے اللہ کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے پھر کوڑی اور گنجا کر دیا اور جو مال دیا تھا وہ ان سے چھین لیا۔ اندھے نے اللہ کا شکر ادا کیا تو اللہ نے اس کی آنکھوں کے نور کو بھی قائم رکھا اور اس کے مال میں بھی اور برکت دی۔ اللہ ہمیں بھی دل کا سخی اور اچھا بنائے۔ اسی کے ساتھ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آمین۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی اللہ توفیق دے اچھا کام کرنے کی۔ اسی کے ساتھ ناظرین خان کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلی کہانی میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ